الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نماز کے امتیازی مسائل میں ایک مسئلہ رفع الیدین کرنے نہ کرنے کا ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت ماضی میں اس قدر نہ تھی جس قدر کہ آج نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ غیر مقلدین ان کا تعارف اس مسئلے پر موقوف ہے، اور بعض فرقے ایسے ہیں ان کی روزی روٹی چند مسائل پہ چلتی ہے، تو ان کی روزی روٹی انہی مسائل پہ چلتی ہے، اور اسی بنا پہ لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں اور مسئلہ جو ہے رفع الیدین کو شروع کر لیتے ہیں، پھر آخر کار جو ہے ہمارے متعلق یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ یہ دار اسلام سے خارج ہے۔ حالانکہ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ایک بھی مسجد رفع الیدین کے جھگڑے کی بنا پر ہندوستان میں نہیں بنی، لیکن اب دوسری گلی میں تیسری گلی میں مسجدیں بن رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی انہوں نے جس انداز سے اس مسئلے کو بیان کرنا شروع کیا ہے، تاریخ میں اس انداز سے اس مسئلہ کی اہمیت نہیں ملتی۔ دیکھیں، ولی محمد حسین بٹالوی نے جب انگریز مسلمانوں کو شہید کر رہا تھا، علماء کرام تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، تو مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس وقت ان مسائل کے متعلق ایک اشتہار شائع کر دیا، یہ کر کے رفع الیدین، کر کے قرات کرف الامام، آمین، اس طرح کے مسئلوں پر، اور چیلنج کر دیا کہ کوئی بندہ ان کے جوابات دے، اس پہ سوالات کیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس کے کہ وہ تحریک آزادی کے روح روا تھے، اس کا جواب ادلہ کاملہ سے دیا۔ ادلہ کاملہ کتاب آج چھپی ہوئی ہے، ان مسائل کی تحقیق پر ایک بہترین کتاب ہے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے جب دیکھا کہ جواب ادلہ کاملہ کے نام سے آیا ہے، مولوی محمد حسین امروہی جو کہ فرقہ غیر مقلدین میں سے تھا، اس کو جواب کے لیے تیار کیا اور اس نے اس کا جواب دیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بعد میں خود مرزائی ہو گیا، جس نے ادلہ کاملہ کا جواب لکھا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب ایضاح الادلہ کے نام سے لکھا، اور وہ جواب الحمدللہ چھپا ہوا ہے اور آج تک لاجواب ہے۔ تو جس بندے نے ادلہ کاملہ کا جواب لکھا تھا، نہ وہ خود اس مسلک میں رہا اور نہ ہی جو ہے آج اس کی کتاب کہیں موجود ہے۔ تو جوابات الحمدللہ ہمارے کاتب نے دیے۔ مقصد ان حضرات کا چیلنج بازی سے بس صرف اپنی کمپنی کی مشہوری ہے۔ ہر فرقے نے اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے چند مسائل نکالے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی روزی روٹی جو ہے اسی مسئلے پہ چلتی ہے۔ آئے دن دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی
اس مسئلے پر چیلنج کا کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکل آتا ہے۔ 2007 میں گجرانوالہ کی ان کے ایک عالم ہیں، وہ ہمارے ادھر فیصل آباد پیسرا کے قریب آئے، نواز چیمہ صاحب، انہوں نے آ کر اس مسئلے پہ چیلنج کیا کہ جو بندہ رفع الیدین کے نہ کرنے پہ حدیث پیش کرے گا اس کو گاڑی کی چابی انعام میں پیش کی جائے گی۔ تو ساتھیوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے انہیں کہہ دیں کہ اپنے لیٹر پیڈ پہ یہ بات لکھ کے ہمیں دے دیں، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ جب ان کے حضرات نے رابطہ کیا تو وہ اب لکھ کر نہیں دے رہے تھے، پھر انہوں نے ہی کوئی دھمکی شمکی اپنے مولوی صاحب کو دی، اگر آپ نے ہمیں لکھ کے نہ دیا تو ہم پھر ان کے مسلک میں چلے جائیں گے۔ تو بامر مجبوری انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ پر یہ بات لکھ کے بھیج دی کہ جو بندہ رفع دین کے نہ کرنے پہ حدیث پیش کرے گا اس کو جواب میں جو ہے وہ گاڑی کی چابی پیش کی جائے گی۔ میرے پاس جواب آیا تو میں نے بھی لیٹر پیڈ پہ اس کا جواب دے دیا۔ میں نے کہا اگر آپ رفع الیدین، جو آپ کا رفع الیدین ہے، اس کی ہمیشگی پر حدیث قولی پیش کریں گے تو میں بھی اس کے ترک پہ قولی حدیث پیش کروں گا۔ اگر آپ اپنے رفع الیدین کی ہمیشگی پر فعلی حدیث پیش کریں گے تو میں بھی اس کے ترک پر جو ہے وہ فعلی حدیث پیش کروں گا۔ لینے کے بعد اور دینے کے اور نہ ہوں گے۔ میں نے یہ لکھ کر جواب بھیج دیا۔ جواب ان کے پاس پہنچا تو پھر میں نے کہا کہ بھائی آپ مناظرے کے لیے وقت طے کرو، ہم انشاءاللہ مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن باوجود ہمارے اصرار کے اور جو ہے باوجود اس کے چیلنج کے جواب تحریری طور پر دے دینے کے، وہ جواب کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کئی جگہ پر جلسوں میں ان سے جو ہے وہ کہہ لیں نبرد آزمائی ضرور ہوتی رہی۔ ایک موقع پر جڑانوالہ میں میرا بیان تھا تو سنا کہ ادھر وہ بھی آ رہے تھے، تو میں نے جو ہے وہ اس کا جواب دینا پھر مناسب سمجھا۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب چیلنج کرتے پھرتے ہیں، اور چیلنج میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ رفع دین نہ کرنے کی حدیث پیش کرے اس کو گاڑی کی چابی انعام میں پیش کی جائے گی۔ تو میں نے کہا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں گاڑی متعین کر لیں۔ نمبر 2، حدیث کی روشنی میں گاڑی متعین کر لیں بھی گاڑی کون سی انعام میں پیش کی جائے گی۔ گاڑی 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کی بھی آتی ہے، گاڑی کروڑوں روپے کی بھی آتی ہے، تو یہ نہ ہو بعد میں مسئلہ بن جائے کہ بھئی گاڑی کون سی دینی ہے اور کون سی لینی ہے۔ تو میں نے کہا حدیث کی روشنی میں گاڑی میں متعین کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو۔ مولوی صاحب مناظرہ کرنے کے لیے جس گاڑی پہ تشریف لائیں گے وہی گاڑی ان سے کرامن لے لی جائے گی۔ سمجھ آئی؟ میں نے کہا بات گاڑی کی ہو رہی ہے اور مولوی صاحب نے لکھا ہے گاڑی کی چابی انعام میں پیش کی جائے گی۔ چونکہ یہ حضرات ظاہر پرست ہیں، جب ہم حدیث پیش کر دیں گے تو یہ کہیں گے ہم نے تو گاڑی کی چابی کی بات کی تھی، گاڑی کی بات نہیں کی تھی، لہذا کہ چابی دے کر جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ از راہ کرم ہمیں گاڑی دے دی جائے، چابی ہم خود بنوا لیں گے۔ سمجھ آئی؟ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ کئی جگہ پر آمنا سامنا ہوا اور ان کا لیٹر پیڈ ان کے سامنے کر کے ان کو یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ نے چیلنج کیا تھا اور سامنے آنے کی بات کی تھی، تو لہذا اس درخواست کو قبول کیا جائے۔ ابھی بھی وہ زندہ ہیں، ابھی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں، اور میرے ہم نام ہے، نام ان کا بھی نواز ہے، تو باہر کیا باوجود کوشش کے آج تک ہمیں ان کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ ایک اور مولوی صاحب ہیں آج کل، ہاں جی، انہوں نے بھی ایک طرز اٹھایا ہوا ہے چیلنج کا اس مسئلے پر۔ یہاں سرگودا کے سبطین نقوی صاحب ہیں، انہوں نے قرآن پاک اٹھایا تھا۔ کیا کیا تھا؟ قرآن پاک اٹھایا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، ایک بھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ تو اب یہ قرآن اٹھانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ اس سے پہلے
جب یہ لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس رفع الیدین پر 400 حدیثیں ہیں۔ ہم انہیں کہتے تھے کہ بھئی عمل کرنے کے لیے تو 400 کی ضرورت نہیں ہے، نہ درجنوں کی ضرورت ہے، عمل کرنے کے لیے تو ایک حدیث ہی کافی ہے، تو سینکڑوں کی بات نہ کریں، ایک ہی۔ اگر آپ اپنے رفع الیدین کی ہمیشگی پر ایک حدیث پیش کر دیں تو ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ اصرار نہیں ہے، ایک حدیث ہی کافی ہے۔ تو انہوں نے ایک حدیث پیش کرنا شروع کی تھی جو کہ امام بیہقی کی کتاب خلافیات میں منقول ہے، اور وہ حدیث کا حال یہ ہے کہ وہ حدیث موضوع ہے، اور چونکہ ان کے بڑوں نے پہلے پیش کی تھی، چنانچہ جو ہے وہ فتاوی نظیریہ کے اندر اس حدیث کو بڑی معتبر حدیث کا ہے کہ پیش کیا گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے، تو حتیٰ کہ اللہ سے جا ملے۔ حالانکہ یہ حدیث جو خلافیات بیہقی میں منقول ہے، یہ حدیث نہ صرف ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے۔ تو دیکھو، چونکہ ان کے پاس اور حدیث تھی کوئی نہیں، اس لیے اس موضوع حدیث کو ہی معتبر حدیث کہہ کے بیان کرتے تھے۔ ان کے بعد لوگوں نے، حالانکہ خلافیات بیہقی ایک الگ کتاب ہے، سنن کبریٰ امام بیہقی کی ایک الگ کتاب ہے، تو بعض لوگوں نے اپنی کتاب میں اس کو سنن کبریٰ کے حوالے سے نقل کرنا شروع کر دیا۔ کتاب چھپی نہیں تھی، جب ہم کہتے تھے ہمیں حدیث دکھاؤ اور کتاب ملتی نہیں تھی، اس لیے آئے شے کرتے۔ باہر کے اب کتاب بھی چھپ گئی ہے، ہم انہیں کہتے تھے کہ بھئی دیکھو حدیث تو من گڑتا ہے، ایک طرف ہمیں کہتے ہو کہ تم ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ موضوع حدیثیں پیش کرتے ہو۔ تو اب اس سے شرمندہ ہو کر بجائے اس کے کہ کوئی صحیح حدیث پیش کرتے اور دلیل سے بات کرتے، اب قرآن اٹھانا شروع کر دیا، اب نیا انداز شروع کیا۔ پہلے تو وہ من گڑت حدیث پیش کرتے تھے اور اس حدیث کو سنن کبریٰ کی حدیث بنا کے پیش کرتے تھے، اور اس حدیث کو صحیح حدیث کیا بڑی زبردست حدیث بنا کے پیش کرتے تھے۔ لیکن اب جب اس حدیث کا غیر معتبر ہونا واضح ہو گیا تو اب قرآن اٹھانا شروع کر دیا کہ جی ہمارے پاس رفع دین کی پہلے کہتے 400 حدیثیں ہیں، اب 400 حدیثوں کی بجائے انداز بدل لیا اور قرآن اٹھانا شروع کر دیا۔ سبطین نقوی صاحب نے قرآن اٹھایا، ہاں جی، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی ہے۔ اور ابھی ایک اور مولوی صاحب آئے ہیں جن کا نام یوسف پسروڑی صاحب ہے، اور انہوں نے قرآن اٹھانا شروع کیا اور وہ کہتے ہیں کہ رفع دین کی 600 حدیثیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ پہلے لوگ کہتے تھے کہ حدیثیں 400 ہیں، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ 600 ہیں۔ یعنی اب دیکھو بات 600 والی صحیح ہو یا غلط ہو، اس سے غلط نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی جو ہے نا یکدم 200 حدیثوں کا اضافہ کہاں سے ہو گیا؟ جب تمہارے بڑے کہتے تھے کہ حدیثیں 400 ہیں، اب تم نے کہنا شروع کر دی کہ حدیثیں 600 ہیں، تو محض تعداد کے بتانے سے روب جو ہے نا وہ نہیں ڈلتا، بلکہ احادیث کے بیان کرنے سے روب پڑتا ہے۔ ہم یوسف پسروڑی صاحب کو کہتے ہیں اگر واقعی تمہارے اندر دیانت نام کی کوئی چیز ہے اور تم واقعی جو ہے وہ سمجھتے ہو کہ وہ مسلمان ہوں اور میں جھوٹ بولنا میری عادت نہیں ہے، تو جو رفع دین آپ کرتے ہو اپنے رفع دین کی ہمیشگی پر آپ 600 حدیث لے آؤ، ہم شروع کر دیں گے۔ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، کبھی آ جاؤ سامنے ٹائم بنا لو، 600 حدیثیں اپنے رفع دین جس رفع دین آپ کرتے ہو اس کی ہمیشگی پر ہمیں دکھا دو، جو رفع دین تم کرتے ہو۔ اگر ان میں سے ایک حدیث بھی جو ہے تمہارے رفع دین کے خلاف ہوئی، تمہاری شکست تسلیم ہوگی۔ لیکن باوجود ہمارے یہ بات لوگوں کو کہنے کے، پھر بھی وہ مقابلے پر حدیث پیش کرنے کے لیے نہیں آتے۔ اب قرآن اٹھانے کی بات آ گئی ہے، ہم کہتے ہیں قرآن اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم حدیث دکھا نہیں سکتے۔ اگر واقعی حدیث دکھا سکتے ہوتے اپنے رفع دین کی ہمیشگی پر، تمہیں قرآن اٹھانے کی نوبت پیش نہ آتی۔ یہ مسئلہ اختلافی ماضی میں بھی رہا ہے اور اختلافی اب بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ماضی میں توجہ کرنا، ماضی میں کبھی کسی نے رفع دین کو دوسروں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے قرآن اٹھایا ہو؟ کسی کو آج تک اس مسئلے پہ قرآن اٹھانے کی نوبت پیش نہ آئی، نہ ضرورت پیش آئی، نہ اس نے ضرورت سمجھی۔ لیکن آج یہ لوگ جو قرآن اٹھا رہے ہیں، ان کو اس چیز کی ضرورت کیا ہے؟ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔
قرآن اٹھانا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان لوگوں کے پاس ویسے اپنے رفع دین کی ہمیشگی پر پیش کرنے کے لیے حدیث کوئی نہیں ہے، اب اپنی جان چھڑانے کے لیے قرآن پاک کو اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، جھوٹا بندہ بیت اللہ کا گلا پکڑ کر ہی بات کرے تو میرے بھائیو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، بات دلیل سے ہوتی ہے، محض قسمیں قرآن اٹھانے سے بات نہیں بنتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جب آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کو نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے۔ اب 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہوئے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں اگر واقعی تمہارے پاس 600 حدیثیں ہیں، اگر واقعی تمہارے پاس تحقیق اور امانت دیانت نام کی کوئی چیز ہے، ایک صحابی کا بیان دکھا دو، چونکہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا ہے، ایک صحابی کا بیان دکھا دو کہ جو رفع دین تم کرتے ہو اس کے متعلق وہ فرمائے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز اس رفع دین کے بغیر کبھی نہیں پڑھی۔ تم نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یا بغیر رفع دین کے؟ اگر کرتے تھے تمہارے والا کرتے تھے یا کوئی اور کرتے تھے؟ تو اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صحابی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، صحابہ کرام کی گواہیاں موجود ہیں۔ اگر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی آپ لوگوں کے رفع دین کی ہمیشگی کو بیان کر دے اور یہ بات کہہ دے کہ ایک بھی نماز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے والے رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی، ہم آج جو ہے رفع دین تمہاری طرح شروع کر دیں گے۔ جد نہیں ہے ہمیں، جہاں ہم اور اتنے نیکی کام کرتے ہیں تو بھائی ساری زندگی جو ہے وہ ہماری دین پر عمل کرنے کرانے میں گزری، رفع دین کرنے سے ہمیں کیا مسئلہ ہوا؟ ہمیں کیا پریشانی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ دیکھو رفع دین ان حضرات کے مسائل میں پسندیدہ مسئلہ ہے، اور دعوت رفع دین کی ہوتی ہے، ابتدا رفع دین سے ہوتی ہے۔ ہماری مسجد میں آتے ہیں تو رفع دین کی بحث شروع کرتے ہیں، ابتدا رفع الیدین ہے اور انتہا رفع النعلین ہے، جتن جتی۔ اب یہ جتن جتی جو مسجد میں شروع ہوتا ہے مسئلہ، اب ہماری مسجد میں آ کر لڑائی جھگڑا جو کرنے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس مسئلے کی اہمیت کیا ماضی میں اسی طرح رہی ہے کہ اس پہ لوگ جوتے ایک دوسرے سے کھاتے رہے ہیں اور جوتے کھلواتے رہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب مسئلے کی نوعیت کیا ہے؟ جو وقت گزر رہا ہے یہ لوگ اس مسئلے پر ٹھہر بھی نہیں رہے کہ اس مسئلے کی ہمارے یہاں اہمیت کیا ہے۔ پہلے ہم نے ان کے اکابر کی کتابوں میں یہ باتیں پڑھی تھی کہ بھئی رفع دین کرنے نہ کرنے دونوں کی حدیثیں موجود ہیں، چنانچہ فتاوی نظیریہ کے اندر بھی لکھا ہے، فتاوی علماء حدیث کے اندر بھی لکھا ہے کہ بھئی رفع دین کے مسئلے پہ جھگڑنا نہیں چاہیے، لڑنا جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیثیں دونوں طرح کی موجود ہے، رفع دین کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی۔ کہ کس نے لکھا؟ نذیر حسین دہلوی صاحب کے فتاوی میں لکھا ہے، جن کو شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں، جو ان تمام کے بڑے اور استاد ہیں۔ ان حضرات کی حدیث کی سند ان تک پہنچتی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، آج جو بندہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ بھئی رفع دین نہ کرنے کی حدیث کوئی نہیں ہے، تیرا استاد جس تک تیری سند پہنچتی ہے وہ کہتا ہے رفع دین کرنے نہ کرنے دونوں کی حدیثیں موجود ہیں۔ اب تیری بات مانے، تیرے استاد کی مانے، دونوں میں سے جھوٹ کون بولتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو جب یہ فرقہ وجود میں آیا، اس فرقے کے امتیازی مسائل کو اور ان کے متعلق ان کی رائے کو ان کے بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری صاحب نے ایک رسالے کی صورت میں جمع کیا، جس کا نام تھا اہل حدیث کا مذہب۔ اہل حدیث کا مذہب ثناء اللہ امرتسری صاحب کا مشہور رسالہ ہے، جو الگ بھی چھپا ہوا ہے اور رسائل ثنائیہ میں بھی چھپا ہوا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ رفع الیدین کے مسئلے پر لکھا ہے کہ رفع الیدین نماز میں کرنا یہ مستحب ہے۔ کیا ہے یہ؟ مستحب ہے، یعنی اس کا کرنا رفع درجات کے لیے ہے۔ کوئی بندہ کر لے ثواب میں اضافہ ہوگا، نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد اب دیکھو یہ کیا اہل حدیث کا مذہب رسالے کا نام ہے۔
اور ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جب یہ رسالہ لکھا، علماء غیر مقلدین میں سے اس وقت کسی ایک نے بھی اس موقف کی تردید نہیں کی، بلکہ یہی اس وقت موقف تھا پہلے کہ رفع الیدین کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ بعد میں اب اس موقف سے روگردانی کر کے اس کو سنت موقدہ اور واجب کے قریب ٹھہرا لیا گیا۔ چنانچہ بعد میں جو کتابیں لکھی گئیں، جس طرح کے صادق سیال کوٹی صاحب کی کتاب ہے صلاۃ الرسول، جس طرح کی کتاب زبیر علی زئی صاحب کی نور العینین، اب یہ کتابیں دیکھو، اب اس میں صاف طور پہ کہا گیا کہ سنت موقدہ واجب کے قریب ہے، اور جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے ان کی نماز ناقص ہے، ان کی نماز ناقص ہے۔ اب بڑوں کا معاملہ اور رائے اور تھی، بعد والوں کی رائے اور آ گئی، بدل گئی نا، شدت آ گئی نا۔ اب اس سے اگلا قدم دیکھیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ، لکھنے والے مولوی رئیس ندوی صاحب ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث ہیں، اور جامعہ سلفیہ بنارس جو ہندوستان میں ہے اس کے متعلق کہا گیا کہ بھئی یہ دارالعلوم دیوبند کی ٹکر کا ادارہ ہے۔ مولوی رئیس ندوی صاحب کے نام کے اوپر لکھا ہوا ہے شیخ الاسلام، جو اس کی کتابیں ہیں، جس طرح کہ تنویر الافاق کتاب ہے اور مجموعہ مقالات کتاب ہے ان کی، ضمیر کا بحران کتاب ہے، نام کے اوپر لکھا ہوا، نام کے ساتھ لکھا ہوا شیخ الاسلام۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ شیخ الاسلام۔ اب یہ شیخ الاسلام کیا کہتا ہے؟ اس نے عجیب ہی بات کی ہے۔ مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ اس کتاب میں کہتا ہے رکوع کا رفع الیدین چونکہ متواتر اور فرض ہے، دیوبندی یہ رفع الیدین نہیں کرتے، اس لیے ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے ان کی نماز کہتا ہے دیوبندیوں کا اپنی نماز کو نماز کہنا بہت بڑا بھاری عقوبہ ہے۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ شیخ الکل فی الکل جو تمہارا ہے اس نے کہا تھا رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بھی ہیں اور نہ کرنے کی حدیثیں بھی ہیں، اور ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہا رفع الیدین کرنا مستحب ہے اور یہ رفع درجات کے لیے ہے، کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ پھر آگے بات آ گئی کہ بھئی یہ واجب کے قریب ہے، سنت موقدہ ہے۔ اب بات آ گئی کہ یہ فرض ہے اور چونکہ متواتر ہے دیوبندیوں کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس فرض کے تارک ہے۔ آگے پتہ نہیں کیا فتویٰ جاری ہوتا ہے ہمارے متعلق، آگے پتہ نہیں اس مسئلے کی بنا پر ہمارے متعلق کیا فتویٰ جاری ہوتا ہے۔ ہاں جی، معلوم ہوا ان لوگوں کی روزی روٹی اسی مسئلے پہ چلتی ہے، تو کبھی یہ ایک موقع پر ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں۔ باہر کیا اس مسئلے کی تحقیق ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ ہم ان کے اس دعوے کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے کھولیں کہ بھائی اس دعوے کی حقیقت کیا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی حدیثیں ہیں اور جس رفع الیدین کی وہ دعوت دیتے ہیں، کیا وہ حدیث کا رفع الیدین ہے؟ تو میرے بھائیوں صاف اور واضح بات یہ ہے، حدیث کا رفع الیدین اور ہے اور فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین اور ہے۔ ایک رفع الیدین وہ ہے جو حدیث کا ہے اور ایک رفع الیدین وہ ہے جو فرقہ اہل حدیث کا ہے۔ تو بھئی جو حدیث کا رفع الیدین ہے وہ ہے 4 رکعتوں کے اندر کل 28 مرتبہ، اور جو رفع الیدین یہ کرتے ہیں وہ ہے 4 رکعتوں کے اندر کل 10 مرتبہ۔ 4 رکعتوں کے اندر کل کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جی 28 مرتبہ گنوا دو، 28 مرتبہ آپ کہتے ہو 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ رفع الیدین ہے، وہ گنوا دو، تو پھر آپ گنوا سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو اس خان صاحب کی طرح ہو جو بیچارہ تلوار اٹھا کے جنگ کے لیے چلا گیا۔ اتنی بات امیر صاحب سے سن لی تھی کہ بھئی جو کافر سامنے آئے گا بس اتنی بات کہنے کھوچا پڑھو کلمہ، عام طور پر چونکہ لوگ کلمہ پڑھتے نہیں ہیں گردن اڑا دینا، اتنی بات سیکھ کے چلا گیا۔ اب جو بھی کافر سامنے آتا کہتا ہاں جی کھوچا پڑھو کلمہ، وہ کہتا نہیں پڑھتا، وہ گردن اڑا دیتا۔ آخر کار کئی لوگوں کی گردن اڑا دی، لیکن ایک بندہ ایسا بھی سامنے آ گیا، بیچارہ تلوار سے ڈر گیا، اس نے کہا بھئی چلو کلمہ پڑھا دو۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کہتا اوہو آتا تو ہمیں بھی نہیں ہے، آتا تو، اور کوئی آپ سے پوچھ لے، آپ کہیں جی 4 رکعتوں کے اندر 28 مرتبہ رفع الیدین ہے، اب وہ کہیں جی 28 مرتبہ رفع الیدین کیسے ہے؟ اب آپ کہیں جی آتا تو ہمیں بھی نہیں ہے، تو 28 مرتبہ کیسے ہے ذرا سمجھ لو۔ 4 رکعتوں کے اندر 10 مرتبہ رفع الیدین یہ کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں فرقہ اہل حدیث کے لوگ۔ کیسے؟ 4 رکعتوں کے اندر 4 رکوع ہیں، رکوع کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے ہیں، تو 4 کو 2 سے ضرب دے دے کر کتنی مرتبہ ہوا؟ 8 مرتبہ۔ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں تو کتنی مرتبہ ہوا؟ 9 مرتبہ۔
پہلے قاعدے سے اٹھتے ہوئے یعنی پہلا قاعدہ کر کے تیسری رکعت کھڑے ہوتے ہوئے اب بھی رفع دین کرتے ہیں تو کل کتنی مرتبہ ہوا؟ 10 مرتبہ۔ یہ 10 مرتبہ رفع دین وہ ہے جس کو یہ کرتے ہیں، 18 مرتبہ رفع دین وہ ہے حدیث کا جس کو یہ چھوڑتے ہیں۔ اب وہ کون سا ہے؟ دیکھیں حدیث پاک میں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع دین کرتے تھے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع دین کرتے تھے۔ 4 رکعتوں کے اندر سجدے کل کتنے ہیں؟ 8۔ اب سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع دین، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی، 8 کو 2 سے ضرب دے دیکھو کتنی مرتبہ ہوا؟ 16 مرتبہ۔ 16 کو اس پہلے 10 کے ساتھ جمع کر لو کل کتنی مرتبہ ہوا؟ 26 مرتبہ۔ 26 مرتبہ ہو گیا نا۔ اب دیکھیں بعض احادیث میں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اونچ نیچ پر رفع دین کرتے تھے، کلما خفض ورفع، ہر اونچ نیچ پر رفع دین کرتے تھے۔ اس اور بعض احادیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے تھے۔ جب یہ بات آئی ہے تو پھر اب اس کا تقاضا یہ ہے جب بندہ پہلی رکعت مکمل کر چکے دوسری رکعت کو کھڑے ہونے لگے، اونچ اور نیچ کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری رکعت کھڑے ہوتے ہوئے پھر رفع دین کرے۔ یہ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 27 مرتبہ۔ جب بندہ 3 رکعتیں پوری کر چکے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگے، اونچ اور نیچ کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بھی رفع دین کرے، تو اب کل کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 28 مرتبہ ہو گیا۔ یہ 4 رکعتوں کے اندر کل 28 مرتبہ رفع دین ہو گیا۔ اب یہ 28 مرتبہ رفع دین حدیث کا رفع دین ہے، لیکن جو فرقہ اہل حدیث کا ہے وہ 4 رکعتوں کے اندر کتنی مرتبہ ہے؟ 10 مرتبہ۔ یہ 10 مرتبہ کرتے ہیں، 18 مرتبہ چھوڑتے ہیں، پھر بھی نام ہے اہل حدیث، اور ہمیں رفع دین پہ لانا چاہتے ہیں جبکہ اپنا رفع دین مکمل نہیں ہے۔ آپ نے میرا بھینس کی قربانی پر مناظرہ دیکھا ہوگا، تو وہی بندہ مولوی امیر حمزہ صاحب ایک مرتبہ رفع دین کے مسئلے پر ان سے مناظرہ ہوا۔ اب اس نے مجھے چیلنج لکھ کے بھیج دیا، جب سامنے آیا تو اب بات کرنی کر رہا تھا، اور کئی جگہوں سے کئی علاقوں سے مولوی مناظر بلا لیے۔ چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں مناظرہ تھا، اوپر سے بجلی بھی بند تھی اور اوپر سے گرمی بھی بہت تھی۔ اب سرگودا سے بندے بلا لیے، اکاڑا سے بندے بلا لیے، اسلام آباد سے بندے بلا لیے، گجرانوالہ سے بندے بلا لیے۔ اب ایک لمبی ٹیم جامعہ سلفیہ سے نعرے لگانے کے لیے طالب علم بلا لیے۔ اب اتنے بندے بلا لیے، چھوٹا سا کمرہ تھا۔ چیلنج مجھے کیا تھا خود، جب آمنے سامنے آیا تو میں نے کہا بھائی ہاں جی آپ نے تحریر لکھی ہے، چلو ہم سب بات کرتے ہیں۔ اب سامنے نہ آئے، ایک اور بندہ سامنے آ گیا، کہنے لگا جی بات میں کروں گا۔ میں نے کہا آپ کیوں کریں گے؟ جس بندے نے مجھے چیلنج کیا ہے، مناظرے کی تحریر بھیجی ہے، میری بات تو اس سے ہوگی۔ کہتے ہیں نہیں جی بات میں کروں گا۔ میں نے کہا اس کے نہ کرنے کی مجھے پہلے وجہ بتا دیں، پھر میں آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ یہ مجھے لکھ کے دے دے کہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا، میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا، مجھ میں اہلیت نہیں کہ میں آپ سے مناظرہ کر سکوں۔ یہ اتنی بات مجھے لکھ کے دے دے، یا زبانی ویڈیو بن رہی ہے یہ زبانی کہہ دے، پھر میں آپ سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ اب اس پہ گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ تو گزر گیا، لیکن وہ بندہ نہ مناظرے پہ سامنے آیا اور نہ ہی اس نے یہ کہ آپ اقرار ہی کیا کہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا، چونکہ کر نہیں سکتا تھا۔ بھینس کی قربانی کے موضوع پر جو مناظرہ ہوا اس نے اپنا حال اور اپنا حشر اس میں دیکھ لیا، اس لیے چیلنج تو کر بیٹھا، لیکن اب اس کو نبھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ جو مولوی صاحب سامنے آئے، میں نے کہا چلو اب آپ سے بات کر لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں رکوع کے رفع الیدین پر، ہماری بات رکوع کے رفع الیدین پر بھی ہوگی، لیکن ہم مناظرے کی 2 نشستیں کریں گے۔ پہلی نشست میں حدیث کے رفع الیدین پہ بات ہوگی کہ حدیث کا رفع الیدین کتنا ہے، دوسرے مناظرے میں اہل حدیث کے رفع الیدین پہ بات ہوگی کہ ان کا رفع الیدین کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو دیکھو رفع الیدین 2 ہیں، ایک حدیث والا ہے، ایک فرقہ اہل حدیث والا ہے۔ پہلے مناظرہ حدیث کے رفع الیدین پہ ہوگا، اس طرح کی حدیث کا رفع الیدین اور ہے، محدثین کا رفع الیدین اور ہے، اور فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین اور ہے۔ بعد میں اس میں میں نے کہا مدعی میں ہوں گا، دلائل سے میں ثابت کروں گا 4 رکعتوں کے اندر 28 مرتبہ رفع الیدین ہے۔ اب اگر میں ثابت کر دوں تو پھر آپ اس کا معقول جواب نہ دے سکیں، تو آپ کو یہ رفع الیدین پہلے شروع کرنا ہوگا۔ جب حدیث ثابت ہو جائے اور اس کا انکار آپ نہ کر سکیں، دلائل کی روشنی میں اس کی تردید نہ کر سکیں، تو آپ کو یہ رفع الیدین شروع کرنا ہوگا، اس کے برحق ہونے کا اقرار کرنا ہوگا۔ کیونکہ فرقہ اہل حدیث کہتا ہے کہ نہیں بھائی 4 رکعتوں میں 10 مرتبہ رفع الیدین حدیث ثابت ہے، اس کے علاوہ باقی رفع الیدین حدیث ثابت نہیں ہے۔
تو میں نے کہا میں ثابت کر کے دکھاؤں گا اور میں مدعی ہوں پہلے مناظرے کے اندر، اور دوسرے مناظرے میں پھر جو فرقہ اہل حدیث کا رفع دین ہے اس پہ گفتگو ہو جائے گی کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، حضور سے اس کا ثبوت ہے یا اس کا دوام ہے، پھر اس پہ بات ہو جائے گی۔ اب وہ مناظر جو سامنے آیا تھا اتنے بندوں کو لے کر، اس میں اہلیت نہیں تھی کہ اس مسئلے پہ بات کر سکتا، بہت زیادہ اس مسئلے پہ بحث ہوئی، کافی دیر گزر گئی، مجھے کہنے لگا کہ نہیں اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوگی۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا اس لیے کہ ہماری آپ کی بات جو ہے رکوع کا رفع الیدین پہ ہوئی ہے۔ میں نے کہا دیکھو رکوع کا رفع الیدین یہ بھی حدیث کا مسئلہ ہے اور سجدے کا رفع الیدین یہ بھی حدیث کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ واقعی حدیث پر عمل کرنے کے داعی ہیں اور واقعی آپ لوگوں کو حدیث پر عمل کروانا چاہتے ہیں تو پھر بھائی جو رفع الیدین حدیث کا ہے بات تو اس پہ ہونی چاہیے، آپ کیوں اس سے بھاگیں؟ مجھے کہنے لگا نہ اس پہ بات نہیں ہوگی، وجہ اس کی یہ ہے کہ سجدے کا رفع دین نہ آپ کرتے ہیں نہ میں کرتا ہوں، اب جو رفع دین نہ آپ کرتے ہیں نہ میں کرتا ہوں تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جو رکوع کا رفع دین ہم کرتے ہیں اور سجدے کا رفع دین آپ نہیں کرتے، رکوع کا رفع دین آپ نہیں کرتے، لہذا اس پہ بات ہوگی۔ سجدے کا رفع دین بال اتفاق جو ہے نا یہ نہیں ہو رہا، نہ اس کے آپ قائل ہیں نہ اس کا میں قائل ہوں، تو لہذا اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل بات غلط ہے، میں جس طرح رکوع کے رفع دین کا قائل ہوں اس طرح میں سجدے کے رفع دین کا بھی قائل ہوں، میں جس طرح رکوع کے رفع دین کو مانتا ہوں اس طرح میں سجدے کے رفع دین کو بھی مانتا ہوں۔ اب میرے ہاں رکوع کے رفع دین کے نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہی وجہ سجدے کے رفع دین کے نہ کرنے کی ہے۔ تو کہتا ہے کہ سجدے کے رفع دین پہ گفتگو نہیں کرنی، اس لیے کو اس کو نہ آپ کرتے ہیں نہ میں کرتا ہوں، میرے ہاں نہ کرنے کی وجہ اور ہے اور آپ کے ہاں نہ کرنے کی وجہ اور ہے۔ میرے ہاں رفع دین کے نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رکوع کا رفع دین چھوڑ دیا اس طرح سجدے کا بھی چھوڑ دیا، لیکن تیرے یہاں سجدے کے رفع دین کے نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو کہتا ہے کہ سجدے کا رفع دین حضور سے ثابت ہی نہیں ہے، سجدے کا رفع دین حضور سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، پہلا ہمارا مناظرہ اس مسئلے پہ ہوگا۔ مجھے کہنے لگا اس پہ مناظرہ نہیں ہوگا، بڑی دیر تک اس پہ گفتگو ہوئی لیکن غیر مکلف اس مسئلے پہ مناظرے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آج بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ رفع دین کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے رفع دین والی نماز کا ثواب زیادہ ہے، رفع دین کرنے پر نیکیاں زیادہ ہیں، کبھی بھی آپ سجدے کے رفع دین کے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ پہلے اس کو سجدے کے رفع دین پہ لائیں، کہاں لائیں؟ سجدے کے رفع دین پہ لائیں۔ آپ اس کو کہیں جو حدیث کا رفع دین ہے پہلے اس پہ گفتگو ہوگی کہ حدیث کا رفع دین ہے کیا۔ آپ ہمارے متعلق عوام کو کہتے ہو ہم حدیث کو مانتے ہیں یہ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے بھی حدیث کو کون مانتا اور کون نہیں مانتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم مانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہمیں حدیثیں دکھاتے ہیں، سجدے کے رفع دین کی بھی دکھاتے ہیں، رکوع کے رفع دین کی بھی دکھاتے ہیں، عمل ہم اس لیے نہیں کرتے وہ ہمیں دوسری حدیثیں بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو حضور نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ کبھی آپ نے گفتگو کرنی ہو تو بات پہ اچھا لگی بھی کیا ہے؟ ہاں جی آپ نے کہنا سجدے کے رفع دین پہ گفتگو کریں گے، غیر مکلف بیچارہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن سجدے کے رفع دین پہ گفتگو نہیں کر سکتا، رکوع کے رفع دین پہ آپ کو جاتا رہے گا، کبھی سجدے کے رفع دین پہ تیار نہ ہوگا۔ آپ نے سجدے کے رفع دین پہ پہلے گفتگو کرنی ہے، انہیں کہنا بھی دیکھو پہلے رفع دین تمہارا مکمل کریں گے اس کے بعد ہم وجہ بتائیں گے کہ بھئی ہم رفع دین جی کیوں نہیں کرتے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر رفع دین میں داخل ہونا تو پھر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ نا، آدھے داخل ہو اور آدھے داخل نہیں ہو، آدھے داخل اور آدھے داخل نہیں ہو تو پھر اب یہ بندہ آپ سے کہے گا کہ یہ 18 مرتبہ رفع دین جو حدیث کا ہم نہیں کرتے ہمیں آپ ثابت کر کے دکھاؤ، تو آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کیوں نہیں، ہم ثابت کر سکتے ہیں، دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس ایک نہیں کئی دلائل موجود ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں آپ ہمیں حضرت جی کتاب بتائیں یا مصنف بتا دیں کہ ہم کس کتاب سے یہ رفع دین ثابت کریں، کس کتاب سے یہ رفع دین ثابت کریں۔ آپ بولیں، آپ سے بندہ کہے گا کہ جی دیکھو صحیح 27 ثابت کر دو، آپ کہنا بالکل ٹھیک ہے،
ایک غیر مکلف سے بات ہوئی اور سے، میں نے کہا کہ دیکھو رفع الیدین کی بات کرتے ہو تو یہ سجدے کا رفع الیدین یہ کہاں جائے گا، یہ حدیث بیچاری یہ متروک کیوں ہے اور اس کے راوی مظلوم کیوں ہے، اس پہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں نے کہا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا کس کتاب میں ہے، کیا آپ جو ہے صحیح سے دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل۔ میں نے کہا دیکھو جس طرح کہ آپ اب اس مناظرے کے اندر رکوع کے رفع الیدین کی حدیث ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا رفع الیدین کرتے تھے، اور وہ حدیث کہتا جی میں اس کو صحیح سے بولوں گا، میں اس کو مسانی سے بولوں گا، میں اس کو معجم سے بولوں گا، میں اس کو سنن سے بولوں گا۔ میں نے کہا ابھی تیرا میرا اختلاف جو ہے کیا اس بات میں ہے حضور نے رفع الیدین کیا کہ نہیں کیا؟ تیرا میرا اختلاف اس بات میں نہیں ہے، تیرا میرا اختلاف اس بات میں ہے ہمیشہ کیا کہ نہیں کیا۔ آپ جگہ حدیثیں نہ پڑھو، نہ آپ صحیح کی طرف، نہ معجم کی طرف، نہ مسانید کی طرف، نہ سنن کی طرف، آپ اس طرح نہ جاؤ۔ آپ حدیث ایک سمجھا کے ہمیں پڑھ دو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے وہاں رفع الیدین ہمیشہ کرتے رہے، تو میرے بھائیو جگہ حدیثیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ 28 مرتبہ رفع الیدین اس کے ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ براہ راست حدیث کی کتابوں کے حوالے دے دیں۔ میں عرض کرتا ہوں وہ صحابہ کرام جو کہ رکوع کے رفع الیدین کی حدیث کے راوی ہیں وہی سجدے کے رفع الیدین کی حدیث کے راوی ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ رکوع کا رفع الیدین نقل کرتے ہیں، ان سے سجدے کا رفع الیدین بھی منقول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ جو رفع الیدین ہے اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو رفع الیدین کے اندر سجدے کا رفع الیدین منقول ہے۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سجدے کا رفع الیدین منقول ہے۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام حمیدی، ان کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے کہ وہ دیکھتے جو بندہ ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین نہ کرتا اس کو پتھر مارتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو عوانہ ہے، ان سے بھی سجدے کا رفع الیدین منقول ہے۔ اب میں نے امام بخاری کا حوالہ بھی دے دیا، امام بخاری کے استادوں کا حوالہ بھی دے دیا۔ اب امام بخاری کے شاگردوں کی بات آ گئی۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، ترمذی شریف کے اندر بھی سجدے کے رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر بھی سجدے کے رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں۔ نسائی شریف کے اندر سجدے کے رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں، اور اسی طرح ابن ماجہ ہے اس کے اندر بھی سجدے کے رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں۔ پھر کیا وجہ امام بخاری بھی سجدے کا رفع الیدین نقل کرتا ہے، ان کے استاد بھی سجدے کا رفع الیدین نقل کرتے ہیں، ان کے شاگرد بھی سجدے کا رفع الیدین نقل کرتے ہیں، اور تو اسے نہیں مانتا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسرے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے اگر رکوع کا رفع الیدین منقول ہے انہیں سے سجدے کا رفع الیدین بھی منقول ہے۔ اٹھائے سنن ابی داؤد جہاں رکوع کے رفع الیدین کی حدیث ملے گی اس کے ساتھ آپ کو سجدے کے رفع الیدین کی حدیث بھی ملے گی۔ اسی طرح سنن دارقطنی اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے سجدے کے رفع الیدین کی حدیث ملے گی۔ تو دیکھو اگر وائل بن حجر سے رکوع کے رفع الیدین کی حدیث منقول ہے تو سجدے کے رفع الیدین کی حدیث بھی منقول ہے۔ صحابی رسول حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اگر ان سے رکوع کے رفع الیدین کی حدیث منقول ہے تو ان سجدے کے رفع الیدین کی حدیث بھی منقول ہے۔ اٹھائے سنن نسائی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دو باب قائم کرتے ہیں، ایک باب قائم کیا باب رفع الیدین للرکوع، ایک باب قائم کیا باب رفع الیدین للسجود۔ اب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ رکوع کے رفع الیدین کی بات بھی کرتے ہیں، سجدے کے رفع الیدین کی بات بھی کرتے ہیں۔ کیا وجہ کہ تو حضرت مالک بن حویرث سے رکوع کا رفع الیدین نقل کر لیتا ہے اور کہتا ہے یہ کرو، کیوں حضور آخری دور تک کرتے رہے؟ کیسے حضرت مالک بن حویرث جو ہیں آخری دور میں مسلمان ہوئے ہیں، اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ حضور کا آخری عمل کا دین کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بات کرتے ہو حضرت مالک بن حویرث سے رضی اللہ عنہ اگر ان سے رکوع کا رفع الیدین مروی ہے تو سجدے کا رفع الیدین نسائی شریف میں مروی ہے، پھر آخری دور تک سجدے میں کرتے رہے، پہلے اپنے کو مکمل کرو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی چلو ایک انداز تو یہ ہے نا جی رفع الیدین کی سجدوں کے رفع الیدین اور 28 مرتبہ رفع الیدین کی حدیثیں نقل کرنے کا دوسرا انداز آپ آسان، میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ دیکھو ان کی اپنی کتابیں، آپ ان کو کہو اپنے کو سلفی کہتے ہو، اگر واقعی سلفی ہو، اگر واقعی اپنے اسلاف کو مانتے ہو تو آپ کے اسلاف سے ہم 4 رکعت کے اندر 28 مرتبہ رفع الیدین ثابت کر دیں گے، کتابوں کی نشاندہی ہم کر دیتے ہیں۔ اس مسئلے پر غیر مقلدین کے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور سجدوں کا رفع الیدین ثابت کیا ہے۔ چنانچہ کراچی کے ایک عالم تھے مولوی محمد حسین سلوی صاحب، ان کی کتاب ہے سجدوں میں رفع الیدین سنت ہے، پوری کتاب اس موضوع پر ہے، ثابت کیا ہے کہ سجدوں کا رفع الیدین
سنت ہے۔ دوسری کتاب یہ ڈیرہ غازی خان کے رہنے والے مولوی ابو الحفظ الداجلی، ان کی کتاب ہے فضل الودود فی تحقیق رفع الیدین للسجود، میرے پاس پڑھی ہے، پوری کی پوری کتاب کا موضوع ہے سجدوں کا رفع الیدین ثابت ہے، اور عالم تمہارے پوری کتاب کا موضوع یہ ہے اور اس کو ثابت کیا ہے۔ تیسری کتاب یہ میرے پاس ہے جس کا نام ہے نماز النبی احادیث سیاح کی روشنی میں، یہ لکھنے والے مولوی ناصر الدین البانی ہیں۔ انہوں نے اس نماز النبی کے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح نقشہ کھینچ دیا ہے، جو بندہ حدیث کے مطابق نماز صحیح پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے مطابق پڑھ لے، اس کے مطابق نہ پڑھے گا تو وہ ہرگز معذور نہیں ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا رفع الیدین کرتے تھے، اس کے اندر لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے بھی رفع الیدین کرتے تھے، اٹھتے بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور اس کے حاشیوں کے اندر باقاعدہ جو ہے تخریج احادیث کی گئی ہے اور ان کو صحیح ثابت کیا گیا ہے، یہ 2 سندوں سے، یہ 3 سندوں سے، یہ 4 سندوں سے یہ حدیث موجود ہے اور حدیث میں صحیح ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فتاوی علماء حدیث ان حضرات کی کتاب ہے، اس کے اندر سوال ہوا کیا سجدے میں رفع الیدین کی حدیث صحیح ہے؟ کیا اگر کوئی بندہ سجدے میں رفع الیدین کی حدیث پر عمل کرتا ہے حدیث پر عمل شمار ہوگا؟ اگر یہ سنت مردہ ہو گئی تو کوئی بندہ سجدے کے رفع الیدین پر عمل کرتا ہے اس کو مردہ سنت کے زندہ کرنے کا ثواب ملے گا؟ جواب دینے والے نے کہا بالکل، ہاں فلاں کتاب کے اندر فلاں کتاب کے اندر سجدے کے رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں، سجدوں کے رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں، اور عمل کرنے والا واقعی جو ہے اس کو مردہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی آپ کتنے حوالے ہو گئے؟ آپ گنتے رہنا، آپ کتنے ہو گئے گنتی رہنا۔ مولوی نواب صدیق اثر خان ہے، ان کی کتاب ہے نیل المرام کے نام سے، پہلے عربی میں چھپی ہوئی تھی، اب اس کا ترجمہ بھی چھپ گیا۔ یہ اسلام آباد کے عالم ہے مولوی الیاس اثری صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کتاب کا آخری صفحہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں، اب کتابیں ان کی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ ایک ہر چیز کی ایک زینت ہے، نماز کی بھی ایک زینت ہے۔ نماز کی زینت کیا ہے؟ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے۔ نماز کی زینت کیا ہے؟ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ نیل المرام، مصنف کون ہے؟ نواب صدیق حسن خان صاحب، ہاں جی۔ اسی طرح ان کے مولوی صاحب گزرے ہیں مولوی عبد الحق صاحب، ابھی ان کا ایک رسالہ ان کے سوانح حیات میں چھپا ہے، ہاں جی، اہل حدیث کا منہج کے نام سے، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے اور ان کا موقف لکھا ہے کہ وہ سجدے میں رفع الیدین کے قائل تھے، سجدے میں رفع الیدین کے قائل تھے۔ تو ایک نہیں، ہمارے پاس اس مسئلے پر درجنوں کتابیں تمہاری موجود ہیں کہ تم نے سجدوں کے رفع الیدین کی حدیثیں نقل کی ہے۔ چنانچہ گجرانوالہ کا ایک عالم ہے جن کا نام خالد گرجاکی ہے، اور انہوں نے انسائکلوپیڈیا رفع الیدین کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس انسائکلوپیڈیا کے اندر درجنوں حدیثیں نقل کر دی ہیں سجدے کے رفع الیدین کی بھی۔ تو آپ آؤ نا میدان میں، لاؤ 400 حدیثیں آپ نے رفع الیدین پر، لاؤ 600 حدیثیں آپ نے رفع الیدین پر۔ اگر تمہارے اندر جرأت ہے ان 600 حدیثوں کے اندر تمہیں سجدے کے رفع الیدین کی حدیثیں نہ دکھائیں، ان 400 حدیثوں کے اندر تمہیں سجدے کی حدیثیں نہ دکھائیں، ان حدیثوں کے اندر تمہیں ہر تکبیر والی رفع الیدین کی حدیثیں نہ دکھائیں، تو پھر مجھے بھی حذیفی نہ کہنا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی 600 والا ویسے جھوٹ ہے یہ، لیکن اگر لاؤ گے نا، اگر لاؤ گے، میں نے عرض کیا پھر پہلے میں تمہارا رفع الیدین مکمل ضرور کراؤں گا، تمہاری نماز پہلے مکمل کرا کے بھیجوں گا۔ تو اب کم از کم تھوڑا سا اشارہ تو ہو گیا نا کہ 4 رکعتوں کے اندر کو کتنی مرتبہ حدیث میں آیا رفع الیدین؟ 28 مرتبہ۔ اب آپ گنوا لو گے، وہ گنوا لو گے، ہاں جی۔ اچھا، اب بندہ کبھی بھی اس پہ تیار نہیں ہوتا، بندہ کبھی بھی اس پہ تیار نہیں ہوتا کہ میں سجدے کے رفع الیدین پہ مناظرہ کروں، بلکہ وہ رکوع کے رفع الیدین پر آتا ہے اور کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، ہمارا اختلاف اسی بات میں ہے نا، ہمیشہ کیا کہ نہیں کیا۔ ثبوت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ثبوت کا معنی دوام تھوڑی ہوتا ہے، اگر ثبوت کا معنی دوام ہے تو پھر ثابت یہاں ہم نے کر دیا 4 رکعتوں کے اندر رفع الیدین 28 مرتبہ، مان تو ملو اور اس کی ہمیشگی قائل ہو جاؤ۔ پھر ہمیشگی کے لیے دلائل الگ چاہیے۔ میں کہتا ہوں جس طریقے سے محدثین نے رکوع کا رفع الیدین نقل کیا ہے، محدثین نے سجدے کا رفع الیدین بھی نقل کیا ہے، جس طرح محدثین نے رکوع کے رفع الیدین کے بعد قائم کیے ہیں، اسی طرح محدثین نے سجدے کے رفع الیدین کے بعد قائم کیے ہیں۔ محدثین بدجنت نہیں تھے، صحابہ کرام بدجنت نہیں تھے، اگر ان
انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کا رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو وہ نقل کر دیا، انہوں نے سجدے کا رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو وہ نقل کر دیا۔ نہ محدثین بددیانت ہے، نہ صحابہ کرام بددیانت ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اب وہ صحابہ کرام جو کہ رکوع کا رفع الیدین نقل کرتے ہیں، اب ان سے ترک کی حدیثیں بھی مروی ہیں کہ شروع نماز کے علاوہ اور کہیں رفع الیدین نہیں۔ اب 3 طرح کی حدیثیں آ گئی ایک صحابی سے، نمبر 1 سجدے کی، نمبر 2 رکوع کی، نمبر 3 ترک کی۔ اب یہ صرف آپ نے رکوع والے رفع الیدین کی حدیثیں لے لیتا ہے اور 2 طرح کی حدیثیں سجدے کا رفع الیدین کی اور ترک کی حدیثیں چھوڑ دیتا ہے، ان کو مانتا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، نام پھر بھی اہل حدیث ہے، نام پھر بھی اہل حدیث ہے۔ اسلاف ثابت کر چکے ہیں کہ بھئی یہ رفع الیدین یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اس پہ کتابیں لکھ چکے ہیں، انکار کرتا ہے، نام پھر سلفی ہے، نام پھر سلفی ہے۔ بھئی اگر سلفی ہو تو بھئی اسلاف تو ثابت کر چکے، پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو شروع نماز میں رفع الیدین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور اس پہ اجماع ہے۔ اس پہ کیا ہے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اس رفع الیدین پر پوری امت کا اجماع ہے، اب اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے کسی کے ہاں بھی شروع نماز کا رفع الیدین فرض نہیں ہے، حالانکہ وہ اجماعی ہے، تو جو اختلافی ہے وہ فرض کہاں سے آ جائے گا؟ اور جو اختلافی ہے وہ فرض کہاں سے آ جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رفع الیدین چھوڑ دیا، انہیں وہ صحابہ کرام جن سے رکوع کا رفع الیدین مروی ہے انہیں سے چھوڑنا بھی مروی ہے۔ عام طور پر دیکھو، میں اشارہ کرتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے، میں حدیث کے حوالے دیتے جاؤں گا۔ دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان سے رکوع کا رفع الیدین مروی ہے، سجدے کا رفع الیدین مروی ہے اور ان سے رفع الیدین کا چھوڑنا بھی مروی ہے۔ جس طرح کہ حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ میں 10 سال امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ترک رفع الیدین نقل کیا ہے اور ثابت کیا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں 10 سال تک میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، لیکن میں نے ان کو کبھی رفع الیدین کرتے شروع نماز کے علاوہ نہیں دیکھا۔ اب دیکھو ان کا عمل بھی یہ ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ترک نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کے 2 استاد ہیں، ایک کا نام امام حمیدی ہے، دوسرے کا نام امام ابو عوانہ ہے۔ صحیح ابو عوانہ اٹھا لیں اور مسند حمیدی اٹھا لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نماز کا رفع الیدین نقل کرتے ہیں، لیکن رکوع کا رفع الیدین نقل نہیں کرتے۔ اب وہاں جب شروع نماز کا رفع الیدین ہے تو یرفع یدیہ، لیکن جب رکوع کا رفع الیدین آیا اب یرفع یدیہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اخبار الفقہاء والمحدثین میں روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں دیکھو ایک زمانہ ہجرت سے پہلے کا ہے، ایک ہجرت کے بعد کا ہے۔ رکوع کا رفع الیدین ہجرت کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ ایک بندے نے اس حدیث پر اعتراض کیا، کہنے لگا جی دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت کے بعد رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، فلاں فلاں صحابی سے رکوع کا رفع الیدین منقول ہے، حالانکہ یہ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور ان کا عمل بھی تھا، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ یہاں تو حدیث میں آیا ہجرت کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ میں نے کہا یہاں یہ نہیں بتا رہے کہ جس دن ہجرت کی ہے تو رفع الیدین چھوڑ دیا، یہاں نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے حضور کا ایک زمانہ ہجرت سے پہلے کا ہے، دوسرا زمانہ ہجرت کے بعد کا ہے۔ رفع الیدین آپ نے ہجرت کے بعد چھوڑا ہے، یہ مطلب نہیں جس دن ہجرت کیا اسی دن چھوڑ دیا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ترک رفع الیدین مروی ہے، جس طرح سجدے کا رفع الیدین مروی ہے، رکوع کا رفع الیدین مروی ہے، توجہ کرنا اس طرح ترک رفع الیدین بھی مروی ہے۔ آپ سنیں ابو داؤد اٹھائیں جو صحیح ستہ کتاب ہے، امام ابو داؤد نے ان کے متعلق حدیث نقل کی ہے۔ یہ حضرت موت کے رہنے والے صحابی تھے جو مدینہ کے باہر علاقہ تھا، کبھی کبھار ان کا مدینہ کے اندر آنا ہوتا تھا۔ جب یہ آخری مرتبہ آئے ہیں اور انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سردی کا موسم تھا اور صحابہ کرام نے سردی کے موسم کے اندر جو ہے گرم چادریں اوڑھ رکھی تھی، گرم ٹوپیاں اوڑھ رکھی تھی۔ فرماتے ہیں میں دوبارہ آیا، میں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ انہوں نے چادریں سردی کی وجہ سے اوڑھ رکھی تھی، چادریں اوڑھنے کی وجہ سے مختصر رفع الیدین کرتے تھے، جو اونچا نہیں کرتے تھے۔ اور فرمایا میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، دوبارہ آیا، یہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ کہاں رفع الیدین کرتے تھے؟ شروع نماز میں۔ اب یہ صحابی ہے نا، یہ کوئی 14ویں صدی کا بندہ تھوڑی ہے
کہ سجدے کے رفع دین کا بھی انکار کر دے، رکوع کا بھی انکار کر دے. یہ سجدے کا رفع دین بھی بیان کرتا ہے، رکوع کا رفع دین بھی بیان کرتا ہے. جو دیکھا اس کو بیان کر دیا. جب آخری مرتبہ دیکھا صحابہ کرام شروع نماز میں رفع دین کر رہے ہیں تو اس کو بھی بیان کر دیا. اب امام ابو داؤد چونکہ محدث ہے، بددیانت نہیں ہے، اس لیے تینوں طرح کی حدیثیں لے آیا. سجدے کا رفع دین کی حدیث بھی لے آیا، رکوع کا رفع دین کی حدیث بھی لے آیا. اب جو چھوڑنے کی حدیث تھی یہ بھی لے آیا. وہ جو آپ کے ہاں ایک ایپ متعارف ہے 360 اسلام، وہ بڑے بدماش لوگ ہیں. 360 والے بڑے بدماش لوگ ہیں. مطلب کی حدیثوں کو جو ہے وہ صحیح بتا دیتے ہیں، جو مطلب کے خلاف ہوتی ہیں ان کو صحیح بتا دیتے ہیں. اب یہی حدیث آپ کھولیں. ایک بندہ میرے پاس آیا، انہیں کا ایک بیچارہ سمجھایا ہوا میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ آپ رفع دین نہیں کرتے. میں نے تو بڑی تحقیق کی ہے کہ تحقیق کی روشنی میں رفع دین واقعی حضور سے ہمیشہ کے لیے ثابت ہے. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے میں ابھی آپ حدیث بولو، میں فوراً آپ کو حدیث کا نمبر کھول کے حدیث نکال کے دکھا دوں گا، میرے پاس باقاعدہ تحقیق ہے. میں نے کہا آپ نے تحقیق کیسے کی ہے؟ کہتا ہے وہ میرے پاس ایک ایپ ہے جس کا نام 360 اسلام ہے، تو آپ حدیث کا نام بولیں، میں ابھی آپ کو حدیث اور نیچے اس کا حکم نکال کے دکھا دوں گا، ابھی آپ کو تحقیق کرا دوں گا کہ بھئی حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے آپ پہلے رکوع کے رفع دین کی حدیث دکھاؤ. فوراً حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی رکوع کے رفع دین کی حدیث سنن ابی داؤد سے مجھے دکھا دی. جب یہ حدیث مجھے دکھائی تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا ذرا اس صفحے کو اوپر سے بھی پڑھ دو، نیچے سے بھی پڑھ. اس صفحے کو ذرا اوپر سے بھی پڑھ اور نیچے سے بھی پڑھ. جب اس نے اوپر نیچے سے پڑھا تو میں نے کہا دیکھو ذرا پہلے اوپر سے پڑھ ذرا، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہی صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کا رفع دین کرتے تھے. اچھا سب سے نیچے آ ذرا. اب دیکھو میں نے کہا یہ حدیث موجود ہے، عربی موجود ہے. میں نے کہا دیکھو صحابی کہہ رہے میں دوبارہ آیا، سردی کے موسم میں صحابہ کرام نے گرم چادریں اوڑھ رکھی تھی اور شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے. اب یہی صحابی جو ہے بتاتا ہے شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے. اگر واقعی تم نے تحقیق کر لی ہے، یہی 360 ایپ جو ہے اس کا صفحہ نیچے سے کھول ذرا. جب اس نے کھولا عربی میں حدیث تو لکھی ہوئی تھی، سامنے اس کا ترجمہ ہی غائب تھا. یہ اس کا اسلام ہے. سمجھ آئی بات؟ میں نے کہا یہ ہے تحقیق، یہ تحقیق ہے. ٹنڈی مار گرفت اور حدیث کے نام پہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں. حضرت وائل بن حجر کی حدیث لکھی اور اس کا ترجمہ نہیں کیا. کیوں کہ بندہ ترجمہ پڑھ لے گا، وہ مسئلہ سمجھ جائے گا کہ بھئی اگر سجدے کی حدیث وائل بن حجر سے منقول ہے، اگر رکوع کی حدیث منقول ہے، یہ پہلے دور کا واقعہ ہے. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں دوبارہ آیا، اب دوبارہ صحابہ کرام کو شروع نماز میں رفع دین کرتے ہوئے دیکھا. اب اس حدیث کا ترجمہ بھی کیا. میں نے کہا ان لوگوں اسلام کی حالت یہ ہے جو یہودیوں کی طرح حق بات کو چھپا لیتے ہیں. اگر یہ حق بات کو نہ چھپاتے، حق تمہارے سامنے ہوتا. وہ بڑا حیران ہوا. میں کہتا یہ بات تو مجھے بتائی نہیں گئی. میں نے کہا کہ انہیں وہ بات سیکھی ہے جو ان کے مطلب کی تھی، اب یہ میں نے بتا دی ہے. اب اسی کا اسکرین شاٹ لے کے ذرا اپنے پاس رکھ لے، اس مولوی صاحب کے پاس جا اور اسے کہہ یہ 360 اسلام جو ایپ تو نے مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے دی تھی، اس کے اسلام کا یہ حال ہے کہ مطلب کی حدیث کا ترجمہ کرتا ہے، جو مطلب کے خلاف اس کا ترجمہ چھوڑ جاتا ہے. اور سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ اپنی بات کو ذرا تھوڑا سا مضبوط کرنا سیکھیں، اپنی بات کو مضبوط کرنا سیکھیں. ہاں جی. اب والد بن رضی اللہ عنہ کی حدیث آ گئی. اللہ اکبر. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ان سے 2 طرح کی حدیثیں لائے ہیں. ہاں جی. رفع دین کے متعلق امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ 2 طرح کی حدیثیں لائے ہیں. تو ایک تو رکوع کا رفع دین والی، اور پھر اب جو ہے سجدے کا رفع دین والی. سجدے کے رفع دین کے متعلق امام نسائی نے 2 باب قائم کیے ہیں. باب رفع الدین للسجود، پہلے یہ باب قائم کیا اور حدیث لائے حضرت مالک بن حویرث سے. پھر باب قائم کیا ترک رفع الدین للسجود. اس کے بعد بخاری کی وہ روایت لائے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی ہے، جس میں آیا کہ رکوع کو اٹھتے جاتے رفع دین کرتے تھے اور سجدے میں رفع دین نہ کرتے تھے. معلوم ہوا یہ سجدے کے رفع دین کے ترک کی دلیل تو ہے، عدم ثبوت کی دلیل نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ کہ یہ سجدے میں رفع دین نہ کرتے تھے، اگر یہ حدیث ہے تو یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ سجدوں کو رفع دین کے ترک کی دلیل تو ہو سکتی ہے. جس طرح امام نسائی نے بات قائم کیا ترک رفع الدین للسجود، اس کے تحت یہ حدیث لائے ہیں. لیکن یہ کہنا سجدوں کو رفع دین ثابت ہی نہیں ہے، یہ حدیث اس کے لیے بیان کرنا، یہ بات بالکل غلط ہے.
تو حضرت مالک بن حویرث جو ہے یہ سجدے کا رفع یدین نقل کرتے ہیں، رکوع کا بھی نقل کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ان سے جو نماز منقول ہے، یعنی باہر کے صحابی جو جا کر مدینہ میں واپس جا کر مدینہ سے واپس جا کر اپنے علاقے میں پڑھائی ہے، اس میں بھی رفع یدین نہیں ہے، اس میں بھی رفع یدین نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ بندہ کہتا ہے دیکھو جی بخاری کا نمبر پہلا ہے، آپ بخاری کا نمبر پہلا ہے تو بخاری سے حدیث پیش کر کے دکھائے نا جی، کر کے رفع یدین کی، پھر ہم آپ کی بات مانیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ بخاری شریف کھول لو، یہ قدیمی کتب خانے کی درسی بخاری میرے پاس موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 114 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب سنت الجلوس فی التشہد، اس کے اندر حدیث لائے ہیں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی۔ مجھے کہنے لگا ہم بخاری پہ آتے ہیں، آپ ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بخاری سے بٹھا کے دکھاتا ہوں۔ میں بخاری سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے شروع نماز کا رفع یدین دکھاتا ہوں اور رکوع کا رفع یدین کا ترک دکھاتا ہوں۔ صحابی رسول ہے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آیا، آپ نے فرمایا مجھ کو تم سے زیادہ نماز یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے کہا پیش کرو، آپ نے نماز پیش کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیش کی تو شروع نماز کا تذکرہ آیا، فرمایا اذا کبر رفع یدیہ، شروع نماز کا رفع یدین کا بیان کر دیا، جب تکبیر کہی تو رفع یدین کیا ہے۔ اب جب رکوع کی باری آئی فرمایا واذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ، جب رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ جما دیا۔ کون ہے یہ؟ صحابی رسول حضرت ابو حمید سعدی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے مجھے حضور کی نماز یاد ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی بات نہیں کر رہے، حضور کی نماز کی بات کر رہے ہیں اور فرما رہے مجھے حضور کی نماز زیادہ یاد ہے۔ میں نے کہا دیکھو شروع نماز کا رفع یدین انہوں نے حضور کو دیکھا ہے اس لیے بیان کر دیا، اذا کبر رفع یدیہ، جب رکوع کی بات آئی ہے فرمایا اذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ، جب رکوع کی بات آئی تو اب بتا دیا حضور رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر لے جاتے، جب یہ بات فرما دی رفع یدین نہ فرمایا، اس سے میری بات میرا موقف بخاری شریف سے روزہ روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ الحمدللہ بخاری شریف سے ہم نے شروع نماز کا رفع یدین ثابت کر دیا، صحابی رسول سے ثابت کر دیا، جنہوں نے کہا دعویٰ یہ تھا مجھ سے اچھی نماز کسی کو یاد نہیں ہے۔ حضور کی نماز مجھ سے اچھی کسی کو یاد نہیں ہے، اور انہوں نے یہ نماز نقل کر دی۔ اور جب میں نے نقل کی اور میں نے کہا دیکھو یہ صحابی نقل کر رہے ہیں حضور کی نماز کو، اب حضور کی نماز تو یہ ہوئی نا شروع نماز کا رفع یدین ہے، اب اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کا رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہوتا اور آپ نے نہ چھوڑا ہوتا، اس کو بیان کر دیتے، اب اس کو نہیں بیان کیا، اس سے بات ثابت ہو گئی حضور نے آخری عمر میں رفع یدین کو چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کہنے لگا پہلے کہتا تھا بخاری سے دکھاؤ نا، میں نے کہا یہ بخاری ہے، مجھے کہنے لگا دیکھو نا سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بھاگ رہا ہے بخاری سے، کہتا ہے سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ واقعی رکوع کا رفع یدین بھی موجود ہے۔ میں نے کہا دیکھو ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جو بخاری میں منقول ہے، دوسری حدیث وہ ہے جو سنن ابو داؤد میں مذکور ہے۔ اگر ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث درست ہوتی جس طرح ابو داؤد میں منقول ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بخاری شریف میں لاتے، اب ان الفاظ کو بخاری میں نقل نہیں کیا، معلوم ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان الفاظ سے حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے بخاری سے دکھاؤ، جب میں نے بخاری سے دکھائی اب ابو داؤد کی طرف بھاگ گیا، بات آئی نا۔ پھر جب ہم بخاری دکھاتے ہیں پھر بخار چڑھتا ہے، تو پھر میں نے کہا دیکھو، میں نے کہا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے اس کے اندر ایک راوی موجود ہے عبد الحمید بن جعفر جو قدری راوی ہے، عقیدہ تقدیر کا منکر ہے۔ دیکھو جس طریقے سے تمہارے اندر کئی نظراتی گمراہیاں موجود ہیں، اس راوی کے اندر بھی نظراتی گمراہی موجود تھی، گمراہی کو پسند کرتا ہے، اور جنس یمیر الجنس، لہذا تمہیں وہ بھی مبارک ہمیں بخاری کی مبارک۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا مجھے کہنے لگا منع دکھا دو، حضور نے منع کیا ہو، میں نے کہا آپ حکم دکھا دو۔ منع تو حکم کے مقابلہ میں ہوتا ہے نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر میں منع دکھا دیتا ہوں، اگر حکم
نہیں دیا تو پھر منع کا مطالبہ غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رفع یدین عمل سے کیا ہے اسی طرح آپ نے عمل سے چھوڑ دیا ہے۔ آپ حکم دکھا دو رفع یدین کا، وہ بھی اپنے بڑے رفع یدین کا جو آپ کا خواہش پر مبنی ہے، جو کہ حدیث اور نہیں اپنی من مرضی میں مبنی ہے۔ اس رفع یدین کی ہمیشگی اگر آپ دکھا دو تو اس کا حکم، تو میں آپ کو اس کا منع دکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا چلو پھر بھی میں آپ کی خواہش کو پورا کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، آپ نے دیکھا کچھ حضرات نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ میں تم کو دیکھ رہا ہوں نماز کے اندر ہاتھ اٹھا رہے ہو، گویا کہ یہ سرکش گھوڑے کی دم میں ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ میں نے کہا دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے والوں پر تنقید فرمائی ہے اور فرمایا ہے یہ سرکش گھوڑے کی دم میں ہے، فرمایا ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ منع کی حدیث آ گئی، اب اس کو مان لو۔ غیر مکلف کی قسمت یہ ہے، پہلے وہ حدیث پیش کرتا ہے، ہم سے حدیث کا مطالبہ کب کرتا ہے؟ جب ہم حدیث پیش کر دیتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے یہ ضعیف ہے، جب بخاری مسلم کی پیش کرے اب ضعیف کہنا اس کی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن عقلی طرح شروع کر دیتا ہے۔ مجھے کہنے لگا دیکھو یہ حدیث سلام کے بارے میں ہے، یہ رکوع کے رفع یدین کے بارے میں نہیں ہے کہ دیکھو صحابہ کرام سلام کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، حضور نے اس سے منع کیا تھا۔ میں نے کہا اللہ تمہیں علم بھی دے، اللہ تمہیں عقل بھی دے۔ حدیثیں دو ہیں، کھولو مسلم شریف، مسلم شریف کے اندر دو حدیثیں موجود ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے ہی منقول ہے۔ پہلے وہ حدیث منقول ہے جو میں نے نقل کی ہے، پھر وہ حدیث منقول ہے جو تو کہہ رہا ہے۔ سلام کی حدیث آگے ہے، یہ حدیث پہلے ہے، دونوں حدیثوں کے الفاظ اور ہیں۔ دیکھو جو سلام والی حدیث ہے اس میں اسکنوا فی الصلاۃ کا لفظ نہیں ہے، آپ نے سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے، تو یہاں اسکنوا فی الصلاۃ نہیں فرمایا جو حدیث میں نے نقل کی ہے، اس نے فرمایا ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے بتاؤ جب بندہ سلام کرتا ہے کیا نماز میں رہتا ہے یا نماز سے نکل جاتا ہے؟ مجھے کہنے لگا نماز سے نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا بالکل، حضور نے فرمایا نماز کے متعلق تکبیر و تحریم، تحلیل و تسلیم، نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ سے نکل جاتے ہیں، کس سے؟ لفظ سلام سے۔ جب آپ نے سلام کے متعلق حدیث نقل کی الگ، تو دیکھو آپ نے اس حدیث میں نہیں فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، کیونکہ جب بندہ سلام کرتا ہے نماز سے نکل جاتا ہے، اسکنوا فی الصلاۃ کا مطلب ہے نماز میں سکون اختیار کرو، لہذا سلام نماز میں والی بات نہیں ہے، یہ نماز سے نکل گیا ہے۔ معلوم ہوا اسکنوا فی الصلاۃ کا مسئلہ، اسکنوا فی الصلاۃ کا حکم نماز میں سکون اختیار کرو، اس کا تعلق رکوع والے رفع یدین کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مجھے کہنے لگا اب اعتراض، کہتے دیکھو جی مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا گھوڑے کی دموں کی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ، ہم رفع یدین یوں کرتے ہیں اور گھوڑا دم جو ہے یوں ہلاتا ہے، جب گھوڑا دم یوں ہلاتا ہے ہمارے رفع یدین میں گھوڑے کا دم ہلانے میں فرق ہے۔ میں نے کہا آپ نے حدیث کو سمجھا نہیں ہے، فہم اور تفقہ بہت بڑی نعمت ہے، ایسے ہی آپ امام ابو حنیفہ کے خلاف نہیں ہو۔ امام ابو حنیفہ کو اللہ پاک نے تفقہ عطا فرمائی ہے، جو بندہ سر ڈانپ کے رکھتا ہے اس کا دماغ اور اس کا ذہن واقعی قابو میں رہتا ہے، جو ننگے سر رہتا ہے اس کی عقل اٹھتی رہتی ہے، اس لیے صحیح کام بھی نہیں کرتی۔ میں نے کہا آپ نے فرمایا ہے سرکش گھوڑوں کی طرح، سرکش گھوڑوں کی طرح دم میں نہ ہلاؤ۔ عام گھوڑا جو ہے واقعی دم اس طرح ہلاتا ہے، لیکن گھوڑا جب سرکش ہو جائے، بہت بفرا ہوا ہو، بہت غصے میں ہو، اس طرح دم ہلانے کے ساتھ اس طرح بھی ہلاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ میں نے کہا حدیث تو بہت ہے، سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع یدین فرماتے تھے اور رکوع کے رفع یدین کو بیان نہیں کرتے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، لہذا اس کو مان لینا چاہیے، لہذا اس کو۔ میرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک رفع یدین کے قائل ہے، وہ خود صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کیا تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ حضرات نے کہا بالکل۔ اب آپ کھڑے ہوئے ہیں، شروع نماز میں رفع یدین کیا، پھر میں کیا۔ میں نے کہا دیکھو یہ حدیث ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر دو بات قائم کرتے ہیں، ایک بات قائم کیا ترک ذالک،
ایک بات قائم کیا اور رشد فی ترک ذالک، تو مجھے کہتا ہے کیا کرتا ہے، حدیث بھی دکھا دے باب بھی دکھا دے، میں نے حدیث بھی دکھا دیا باب بھی دکھا دی۔ اب حدیث میں یہی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، حضرت ابن مسعود سے پہلے بات قائم کیا ترک ذالک، اس رفع دین کو چھوڑ دیا جانا، تو کہتا ہے چھوٹا نہیں ہے بلکہ ثابت ہی نہیں ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا بات قائم کیا اور رشد فی ترک ذالک، اب دیکھو تو کہتا ہے ثابت نہیں ہے، امام نسائی کہتا ہے ثابت ہے، اور اس لیے اس رفع دین کا چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود سے حدیث لائے ہیں، میں نے کہا میں نے باب بھی دکھا دیا اور میں نے تمہارا باب بھی دکھا دیا، جو شیخ الکل فی الکل ہے، جو مانتا ہے رفع دین کی حدیث بھی موجود ہیں اور نہ رفع دین کی حدیث بھی موجود ہیں۔ ہم باب کی بات بھی کرتے ہیں اور باپ کی بات بھی کرتے ہیں، تو نہ باپ کو مانتا ہے نہ باپ کو مانتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں جی، مجھے کہنے لگا دیکھو جی ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ حدیث ابن مسعود ثابت نہیں ہے، لہذا آپ خام کو اس حدیث کو بیان کرتے ہو جو ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ جب عبداللہ بن مبارک سے امام نسائی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، آپ مجھے بتاؤ پھر امام ترمذی کا کہنا کہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، پھر اگر ثابت نہ ہوتی عبداللہ مبارک اس کو بیان نہ کرتے، عبداللہ مبارک کا آگے خود روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی دور میں ہو سکتا ہے ان کی رائے ہو، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ اور سمجھ آئی؟ اگر رجوع نہ کیا ہوتا تو خود اس حدیث کو روایت کرتے۔ ہاں جی، نسائی شریف میں خود اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، امام نسائی اس کو لا رہے ہیں اور باب بھی قائم کر رہے ہیں ترک ذالک، جب اس باب کو بھی لا رہے ہیں، حدیث بھی لا رہے ہیں، معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا اگر کسی دور میں قول ہو تو ہو، بعد میں رجوع کر لیا، جب رجوع کر لیا محدثین نے نقل بھی کر دیا۔ میں نے کہا اگر امام ترمذی کی بات مانتے ہو اور ان کی اس بات کا یہی مطلب ہے تو تم سمجھے ہو، تو پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابن مسعود کی حدیث کو لائے ہیں اور انہوں نے اس حدیث کے متعلق فرمایا نہیں کہ حدیث حسن ہے۔ مجھے بتاؤ، اور ترمذی پڑھنے والوں، امام ترمذی نے فرمایا نہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، جو حدیث ثابت نہ ہو اس کو حسن کہنا ٹھیک ہے؟ معلوم ہوا کہ پھر ایسی بات وہ مطلب نہیں ہے جو کہ غیر مکلف سمجھتے ہیں اس قول کا۔ اچھا، ہمیں کہتے ہیں کہ جی دیکھو رفع دین کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اور صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ترک رفع دین کا قائل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں محدثین کا موقف اور ہے، ان غیر مقلدوں کا موقف اور ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر باقاعدہ ترک رفع دین کی حدیث لائے ہیں، پھر ترک رفع دین کی حدیث لائے ہیں اور وہ فی الباب کے تحت جو ہے اور حدیثوں کو بھی نقل کر دیا جو کہ ترک رفع دین کی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی اسی کے مطابق عمل ہے کئی اہل علم حضرات کا، صحابہ اور تابعین میں سے، اگر واقعی ترک رفع دین صحابہ کرام سے ثابت نہ ہوتا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف میں کیوں فرماتے؟ سمجھ آئی؟ اب عمل کی بات کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دور اسناد کے آدمی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دور اعتماد کے آدمی ہیں، بعد والے حضرات یہ دور اسناد کے آدمی ہیں۔ دور اسناد اور دور اعتماد میں بہت فرق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خیر القرون کے آدمی ہیں، جس وقت کے واقعی بلائی عام تھی، سندوں کی تحقیق کی نہیں آتی تھی، جھوٹ عام نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کرام سے علم لے کر انہوں نے آگے لکھوا دیا ہے، اس لیے ان کو صحت کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فن اسماء الرجال کے امام ہے، آپ اسماء الرجال کتابیں کھول کے دیکھ لو، کئی راویوں پر جرح کے متعلق اسماء الرجال کے اماموں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل کیے ہیں بعض روات کے جرح کے متعلق، تو معلوم ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ وہ حدیث کے امام ہیں، علم حدیث کے امام ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ فقیہ ہیں، وہ اسماء الرجال کے بھی امام ہیں۔ آپ وہ پرکھنا جانتے ہیں نا کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی نہیں صحیح؟ اسماء الرجال کے امام تو جانتے ہیں نا۔ ہاں، وہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، لہذا آخری بات عرض کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو ایک رفع دین کا مسئلہ، ایک ترک رفع دین کا مسئلہ ہے۔ ہم نے اپنی روایات میں الحمدللہ
کافی حد تک بیان کر دی ہیں، بہت ساری رہ گئی ہیں۔ اگر عمل کی بات کرتے ہو تو خیر القرون کے اندر رفع الیدین کے حدیث پر عمل تھا یا ترک رفع الیدین کے حدیث پر عمل تھا؟ اب اس کی طرف آ جاؤ۔ اگر رفع الیدین کے حدیث پر عمل ہوتا، کوئی ایک شہر ایسا ہوتا جس پہ مکمل طور پہ لوگ رفع الیدین کرتے ہوتے، خیر القرون کے اندر ایک شہر بھی ایسا نہیں تھا جس کے اندر بے اتفاق سارے کے سارے لوگ رفع الیدین کرتے ہوں اور تمہارے والا کرتے ہوں، اور رفع الیدین جو ہے جو تمہارے والا ہے اس کے خلاف نہ کرتے ہوں۔ خیر القرون کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مکہ، مدینہ، کوفہ جو علم کے مراکز ہے، بغداد، اب اس کے اندر کوئی ایک شہر ایسا ہو سارے کے سارے رفع الیدین کرتے ہو، تمہارے والا کرتے ہو، ایک شہر دکھاؤ، وگرنہ ہم تمہیں دکھاتے ہیں خیر القرون کے اندر، ہاں جی خیر القرون کے اندر جو ہے شہر ایسے ہیں جن میں سارے کے سارے رہنے والے رفع الیدین نہیں کرتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوفہ والے رفع الیدین نہیں کرتے، کوفہ والے 2 بندے نہیں 4 بندے نہیں، آپ نے فرمایا کوفہ والے رفع الیدین نہیں کرتے۔ کوفہ کو آباد کرنے والے حضرت عبداللہ بن ابن مسعود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ شہر کو آباد کیا تھا، 1500 قریب صحابہ کرام جو ہے کوفہ میں آگے آباد ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کوفہ والے رفع الیدین نہیں کرتے۔ 1500 صحابہ کرام سے رفع الیدین کرنا منقول نہیں ہے، بلکہ اس کا ترک ثابت ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ نے فرمایا کوفہ والے رفع الیدین نہیں کرتے، اب کوفہ والے رفع الیدین جو نہیں کرتے کون ہے؟ کوفہ کے محدثین یہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے، کوفہ کے فقہا بھی رفع الیدین نہیں کرتے، کوفہ کے صوفیاء بھی رفع الیدین نہیں کرتے، اور کوفہ کے صحابہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے، کوفہ کے تابعین بھی رفع الیدین نہیں کرتے۔ مجھے آپ بتاؤ وہ کوفہ جس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابن مسعود نے اس کو علم سے بھر دیا ہے، وہاں کرانے والے رفع الیدین نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا خیر القرون کے اندر رفع الیدین کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ پورے کا پورا شہر جس میں ہزاروں محدثین ہیں رفع الیدین نہیں کرتے، یہ رفع الیدین کے ترک کے ان روایات کے راجع ہونے کی بڑی واضح دلیل ہے۔ کوفہ علم کا مرکز تھا۔ آج گھروں میں بیٹھے ہوئے تقریروں میں کہہ دیا کرتے ہیں کوفہ والوں کی حدیث میں نور نہیں ہے، کوفہ والوں کے پاس حدیث صحیح نہیں ہے، کوفہ والے کوفی لا یوفی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر کتنے کوفی راویوں سے حدیث لائے ہیں، ان کو علم حدیث لینے کے لیے کتنی مرتبہ کوفہ جانا پڑا ہے۔ خود فرماتے ہیں فلاں شہر کے اندر میں علم حدیث لینے کے لیے 2 مرتبہ گیا، فلاں میں 4 مرتبہ گیا، فلاں میں 8 مرتبہ گیا، فلاں میں 10 مرتبہ گیا۔ جب کوفہ کی باری آئی ہے فرمایا کہ لم اوسی کم دخلت الکوفہ تھا، میں شمار ہی نہیں کر سکتا علم حدیث لینے کے لیے میں کوفہ میں کتنی مرتبہ گیا۔ امام بخاری کے استاد کوفہ میں موجود جن سے روایت لاتے ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کو برداشت کرتے ہیں تم برداشت کیوں نہیں کرتے؟ امام بخاری کے استاد میں درجنوں استاد وہ ہیں جو کوفی ہیں اور کوفہ کے محدث ہیں، وہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ ان کی نماز اگر رفع الیدین کے بغیر ہو جاتی ہے تو میری رفع الیدین کے بغیر نماز کیوں نہ ہوگی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے درس جامی کی کتابوں میں ان کے موقف سے متعلق پڑھا ہوگا کہ وہ مدینہ والوں کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں، مدینہ والوں کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں، مدینہ والوں کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں مدینہ والوں کا عمل حجت ہوتا ہے، اسی کو سامنے رکھ کے روایت بنا لیتے ہیں۔ ان کے مشہور روایت ترک رفع الیدین کی ہے، یہی وجہ ہے مالکیہ کی کئی کتب کے اندر نماز میں رفع الیدین مکروہ لکھا ہے، بدعۃ المجتہد کے اندر علامہ ابن رشد نے لکھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو ہے یہ ترک رفع الیدین کا ہے، اور ترک رفع الیدین کا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں مدینہ والوں کو، اگر اس دور کے مدینہ والے رفع الیدین نہیں کرتے، امام مالک موقف اپنا لیتے ہیں رفع الیدین کے نہ کرنے کا۔ میں نے کہا تھا نا میں خیر القرون میں ترک رفع الیدین کے صبر میں ہوتا ہوا دکھاؤں گا، مدینہ والے اس دور میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے جو ہے رفع الیدین کے ترک کا موقف اپنا لیا ہے۔ اب مدینہ میں رفع الیدین نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو سنن ابی داؤد کی طرف لے چلتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، حضرت ابن زبیر کے متعلق بات آئی ہے کہ وہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ حضرت مامون مکی نے حضرت ابن عباس سے شکایت کی ہے میں نے ابن زبیر کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں نے کسی کو یہاں اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔
اب دیکھو یہ تابعی اعتراض کر رہا ہے کہ میں نے ابن زبیر کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مکہ مکرمہ تھا، وہاں پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا آنا جانا تھا، اب وہاں پر جو ہے ہر وقت بیت اللہ کے اندر لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود رہتے تھے، وہاں نمازیں پڑھتے تھے. یہ کہتے ہیں میں نے کسی کو رفع دین کرتے نہیں دیکھا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر اس دور کے اندر رفع دین نہیں ہوتا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر رفع دین نہیں ہوتا تھا. اب یہ جو رفع الدین کی بات آئی ہے کہ مکہ مکرمہ میں رفع دین ہوا ہے، یہ عبداللہ بن زبیر نے شروع کیا تھا اور پھر انہیں چھوڑ بھی دیا. چنانچہ ان کی اولاد سے رفع دین کے ترک پر انہیں سے روایت مروی ہیں. تو معلوم ہوا اب تابعی کو اعتراض اس لیے ہوا تھا کہ یہاں رفع دین نہیں ہوتا، جب نہیں ہوتا تو عبداللہ بن زبیر جو ہے رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک دور میں کرتے تھے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. جب انہوں نے چھوڑ دیا اب مکہ والے بھی رفع دین نہیں کرتے، مدینہ والے بھی رفع دین نہیں کرتے، کوفہ والے بھی رفع دین نہیں کرتے. میں نے احادیث کی روشنی میں یہ 3 شعر پیش کر دیے ہیں. اگر تیری حدیثوں پر عمل تھا تو بھی تو دکھا دے اس دور کے اندر جو ہے خیر القرون کے اندر واقعی جو ہے وہ کوئی ایک شعر والا سارے کے سارے بندے رفع دین کرتے ہوں، تیرے والا کرتے ہوں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟